رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی۔ ہمارے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہنے ہیں۔ میرے آقا یقیناً تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے امام ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اس کائنات کی اصل جان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ جس کے اندر بھی جو وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہی اسے وجود بھی بخشا، اسے سب کچھ جو نعمتیں عطا کی، عظمتیں، رفعتیں، شانیں جس کو بھی ملی ہیں، وہ صدقہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے۔ اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کثرت کے ساتھ ہمیں اللہ ذکر کرنے کی بھی توفیق خیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک کفایت شعاری ہے۔ آپ سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ کالز کیجئے، ٹاپک پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، مبلغین سے آپ گفتگو بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی کلام کی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں، آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اپنی آراء سے اگر کوئی نوازنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے سامنے ہے، آپ ضرور واٹس ایپ کیجئے، کسی سیگمنٹ کے حوالے سے، پروگرام کی کسی موضوع کے حوالے سے، تو آپ کی انشاءاللہ رائے کو، آپ کی آراء کو ہم ضرور تسلیم کریں گے۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ کفایت شعاری، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ میں ابتدائی سوال شعیب بھائی کی طرف بڑھاؤں گا، اور پہلے تو یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کفایت شعاری ہے کیا۔ تو شعیب بھائی، کفایت شعری کی پہلے ہمیں ارشاد فرمائیں کہ یہ ہے کیا ہے، اور پھر چونکہ یہ مشکل سا لفظ لگ رہا ہے، شاید بہت سارے اسے شاعر شعراء اس طرح ہی نہ سمجھ رہے ہوں، کفایت شعری ہے کیا، اور پھر اعتدال کی اہمیت کیا ہے، اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے ہم پر بے شمار اپنی نعمتیں عطا کی ہیں، اور اگر ہم غور کریں کہ اللہ نے ہماری پیدائش سے لے کر اب تک ہماری زندگی کے اندر وہ نعمتیں عطا کی کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کہ بے شمار نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ بندہ ان نعمتوں کا درست استعمال کرے۔ ان نعمتوں کا درست استعمال یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو جہاں رب ذوالجلال عز و جل کی بہت ساری نعمتیں ہیں، تو اس کا سلیقہ آ جانا کہ میں اللہ پاک کی نعمتوں کا استعمال کیسے کر رہا ہوں، تو یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کفایت شعاری۔ اس کو اگر آسان لفظوں کے اندر بیان کریں یا دو لفظوں کے اندر بیان کریں، وہ یہ ہے کہ وسائل کا درست استعمال۔ وسائل کا درست استعمال، وسائل کا درست استعمال۔ انگلش کا ایک فقرہ ہے، رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم ایٹ دا رائٹ پلیس، کہ اگر ہم درست چیز کو درست وقت میں درست جگہ استعمال کرتے ہیں تو یہی کفایت شعاری ہے۔ اور ہمارا دین اسلام ہمیں اس کی بڑی اہمیت دلاتا ہے۔ ایک طرف ہم دیکھیں کہ ہمیں دین اسلام ہمیں کنجوسی سے منع فرماتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے، کوئی بخیل جنت میں نہیں جائے گا۔ یعنی ایک طرف ہمیں بخل کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور دوسری طرف فرمایا جا رہا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ ایک طرف ہمیں بخل سے روکا جا رہا ہے کہ بخل نہیں کرنا، خرچ کرنا ہے۔ کتنا خرچ کرنا ہے؟ تو فرمایا کہ فضول خرچی نہ کرو، کہ بے شک فضول خرچ کرنے والے یہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو اب ہمیں راہ کون سی اختیار کرنی ہے؟ تو فرمایا خیر الاموری
اوسطھا کہ ہر عمل کا یا ان کاموں کا بہترین درجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میانہ روی اختیار کریں. تو خرچ کے اندر بھی اگر ہم میانہ روی اختیار کریں اور فضول خرچی سے بچ جائیں اور ساتھ ساتھ کنجوسی سے بھی بچیں تو یہ ہے کفایت شعاری. تو اللہ پاک ہمیں کفایت شعاری کا حکم ارشاد فرماتا ہے, کنجوسی سے بچا کر اور فضول خرچی سے بچا کر ہمیں میانہ روی اور کفایت شعاری اختیار کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرماتا ہے. اور پھر جہاں جتنا خرچ کرنا ہے اس کو وہاں اتنا خرچ کرنا, یہ کفایت شعاری. مثال کے طور پہ کہیں 100 خرچ کرنا ہے تو 101 وہاں خرچ نہ کیا جائے. جہاں 100 خرچ کرنا ہے تو فرمایا گیا 99 بھی خرچ نہ کریں, یعنی کہ پورا جہاں پر جتنا اس کا حق ہے اور جہاں جس کا جتنا موقع ہے تو وہاں پر اتنا خرچ کیا جائے. حدیث مبارکہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے. یہ کمال کی حدیث مبارک ہے. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں کہ خوشحالی کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہے, ایک ہے کمانا اور دوسرا خرچ کرنا. اب کمانا آپ فرماتے ہیں, مفتی صاحب فرماتے ہیں کمانا سب کو آتا ہے لیکن خرچ کرنا کسی کسی کو آتا ہے. اور فرمایا جس کو خرچ کرنے کا سلیقہ آتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے. وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے کہ جس کو صحیح طریقے سے خرچ کرنے کا وہ سلیقہ آ گیا. تو لہٰذا اپنی ضرورتوں کو ہم پہلے دیکھیں اور پھر جو ہے وہ خواہشات اور جائز خواہشات کی طرف بڑھیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ضرورتیں فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. تو پہلے ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو آمدنی ہے اسی کے مطابق خرچ کرنا, یہ کفایت شعاری ہے. اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. یہ سمجھ بھی بہت ضروری ہے نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ضرورت کیا ہے. راشد نور بھائی, ضرورت کیا ہے بسا اوقات ہمیں پتہ نہیں چلتا. مقصد کیا ہے, ضرورت کیا ہے, کس کو فوقیت دینا ہے, ترجیحات کیا ہیں ہماری, بسا اوقات ہمیں اسی کا پتہ نہیں ہوتا, علم نہیں ہوتا. کیا کریں؟ اور یہ جو آپ آج کفایت شعاری کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, میانہ روی اختیار کرنے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, اگر ہم پھر یہ کر لیں, میانہ روی اختیار کر لیں, تو لوگ پھر کہیں گے یار یہ تو کنجوس ہو گیا. کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب, سب سے پہلے واقعی یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میری ضرورت کیا ہے, میری خواہش کیا ہے اور میرا مقصد کیا ہے. جی دیکھیے, ضرورت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر یوں سمجھے کہ انسان کا گزارا ہی نہیں ہوتا. یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے. صحیح. کھانے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, کھانا تو ہے. جی. لباس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, لباس پہننا ہے. ٹھیک ہے. بچوں کو اسکول اگر بھیجنا ہے تو فی زمانہ دیکھا جائے کہ ان کی فیس دیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. گزارا ہی نہیں ہے. اسکول والے بٹھائیں گے نہیں. جی. بچوں کو یونیفارم ضرورت ہے. جی. گھریلو معاملہ دیکھیں, بچہ بیمار ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا, میڈیسن لے کر دینا, یہ ضرورت ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے معاشرے میں, ہمارے گھر میں, خود ہماری ذات میں, یعنی ایسی چیزیں کہ جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے, یہ ضرورت ہے. اس کے لیے کمانا بعض صورتوں میں فرض ہے, بعض صورتوں میں واجب ہے اور بعض صورتوں میں مستحب ہے, یعنی کہ اس کی پھر صورتیں ہیں. جی. دوسرے نمبر پر خواہش, اور خواہش ایسی ہے کہ وہ بادشاہ کو غلام اور غلام کو بادشاہ بنا دے. بادشاہ بنا دے. اچھا, غلام کو تو بادشاہ خیر تصور میں ہی وہ بنائے گی. جی جی. خواہشات, اور خواہشات ایسی ہے کہ یہ ساری کی ساری پوری ہو جائیں تو پوسیبل نہیں ہے دنیا کے اندر. جنت میں ہی انشاءاللہ ساری خواہشیں پوری ہوں گی. کیا بات. جو سوچیں گے, جو چاہیں گے, رب تبارک و تعالی سب کچھ بندے کو عطا فرمائے گا. دنیا کے اندر تو ہزاروں خواہشیں, لاکھوں کروڑوں خواہشیں ہوں, خواہشیں ہی ہو سکتی ہیں, پوری ہو جائیں اللہ کا فضل اور یقیناً اس میں بندے کی بہتری ہو, اللہ پوری بھی کر دیتا ہے. تو خواہشات کیا, ضرورت سے ہٹ کر مزید کچھ مل جائے, مزید کچھ یہ بھی ہو جائے. میری خواہش یہ ہے, بندے کی تو خواہش یہ بھی ہے میں چاند پر پہنچ جاؤں. جی. خواہش تو یہ بھی ہے کہ میں آسمانوں کی سیر کرتا رہوں. جی. ہاں, خواب میں تو یقیناً بندہ پہنچ بھی جاتا ہے, چھو بھی لیتا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر مقصد کی طرف آتے ہیں. تو مقصد انسان کا کیا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. مقصد میں پھر دنیاوی طور پر مقصد دیکھیں کہ ہم جس کام کو کر رہے ہیں تو اس کام کے کرنے کا میرا مقصد کیا ہے, دنیا میں مجھے کیا فوائد ہوں گے. دینی اعتبار سے دیکھیں تو دینی طور پر جس فیلڈ کو ہم نے چوز کیا ہے تو اس میں ہمارا کیا کیا فوائد ہمیں ملیں گے, آخرت کے کیا کیا فوائد پوشیدہ ہیں. اچھا, اب بات کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں
کہ جناب یہ اگر میانہ روی اختیار کرتے ہیں، کفایت شیاری سے کام لیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ تو کنجوس بندہ ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ لوگ، پہلی بات تو یہ ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ لوگ مجھے کنجوس کہیں گے اگر میں کفایت شیاری سے کام لوں گا۔ کفایت شیاری یعنی جہاں خرچ کرنا، جتنا خرچ کرنا ہے اتنا خرچ کیا جائے، اس سے کم نہ خرچ کیا جائے، نہ زیادہ خرچ کیا جائے۔ تو لوگ ہر ایک جو ہے نا وہ اس کو کنجوس ایک تو کہے گا نہیں۔ جو بھی سمجھدار بندہ ہوگا تو یقینی طور پر وہ کنجوس نہیں کہے گا، وہ سمجھداری کہے گا کہ یار یہ بندہ سمجھدار ہے، یہ بندہ خرچ کرتے ہوئے خیال کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب کنجوس ہے، لوگ یہ کہتے ہیں یہ غلط کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، اس کو یوں کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ تو جناب علی آپ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ خرچ آپ نے کرنا ہے تو ہے کتنا آپ کے پاس، آپ کے بینک میں کتنا بیلنس ہے، آپ کے تجوری میں کتنا مال بھرا ہوا ہے، آپ کی جیب کتنا اجازت دیتی ہے۔ آپ لوگوں کے پیچھے یا چلیں یا پھر اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں اور لوگوں کی باتوں میں آ کر، لوگوں کے تانوں میں آ کر آپ نے قرض لے کر خرچ کرنا شروع کر دیا تو جناب علی پھر قرض داروں کو واپس بھی دینا ہے۔ واپس دینے ہوئے اب کیا ہوگا؟ اب شرمندگی کا سامنا ہوگا، اب ان سے معذرت کرنا پڑے گی، اب بار بار ان سے مہلت لینا پڑے گی۔ تو اس لیے لوگوں کی بجائے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو آپ یہ دیکھیں میری جیب کیا کہے گی، میری جیب کیا کہے گی، بچے کیا کہیں گے، تو بھائی جان آپ یہ دیکھ رہے ہیں میری تجوری کیا کہے گی۔ تو خرچ کرنے کا سب سے پہلا اور سادہ سا اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس ہے کتنا۔ پہلے نمبر پر یہ دیکھ لیں، دوسرے نمبر پر یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ خرچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں باوجود قدرت استطاعت ہے، آپ اچھا لباس پہن سکتے ہیں، اچھی گاڑی لے سکتے ہیں، آپ اچھا گھر لے سکتے ہیں، بالکل آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا اظہار، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، جبکہ تکبر نہ ہو، فخر نہ ہو، دوسروں کو نیچا دکھانا نہ ہو، تب اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک بات پیش نظر ضرور رہنی چاہیے کہ آپ جو اپنی ذات پر اتنا ایکسٹرا خرچ کر رہے ہیں، آپ اگر اس میں تھوڑا سا کمی کر کے اپنے کسی رشتہ دار پر کچھ خرچ کر دیتے ہیں، اپنے پڑوسیوں پر کچھ خرچ کر دیتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، تو دیکھیے آپ کے لیے تھوڑا سا دینا ہوگا لیکن اس کی ضرورت بہت بڑی پوری ہو جائے گی۔ کوئی بھوکا ہے، اس کو آپ کھانا کھلا دیتے ہیں، آپ کے لیے ہو سکتا ہے 100-200 روپے کا خرچہ ہو، لیکن اس کا پیٹ بھر گیا، وہ دل سے دعائیں دے گا۔ کسی کے گھر میں آپ 8-10 ہزار کا راشن ڈلوا دیتے ہیں، اس کی تو یوں سمجھے کہ پورا مہینہ اس کا تو نکل جائے گا، آپ کا ہو سکتا ہے 8-10 ہزار ایک دن کا خرچہ ہو جائے۔ تو اس لیے لوگوں کو کہنے کی بجائے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کنجوس کہیں گے، تو دیکھیے لوگ کچھ بھی کہتے رہیں، آپ یہ دیکھ لیجئے۔ آخری بات عرض کروں گا کہ میں مسلمان ہوں تو بینگ مسلم میری ذمہ داری کیا ہے، مجھے خرچ کہاں کہاں کرنا ہے۔ دوسری بات، دنیاوی طور پر خرچ کرنے کی وجہ سے کہیں میں ایسا تو نہیں بعد میں پریشان ہو جاؤں گا۔ قرآن پاک اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں نا تو قرآن پاک کی بڑی خوبصورت ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، فرمایا کہ نہ تو اپنا ہاتھ ایسا بالکل کر لو کہ گردن سے بندھا ہوا ہے، اور نہ ہی اتنا کشادہ کر لو کہ بعد میں پھر اپنے آپ کو ملامت کرتے پھرو۔ تو دونوں میں اعتدال سے کام لینا ہے۔ ظاہری بات ہے زیادہ خرچ کر دیا پھر اپنے آپ ہی کو ملامت ہوگی کہ یار میں نے خرچ کیوں کیا، نہ کسی کی باتوں میں آتا۔ خاص طور پر شاہ صاحب میں عرض کروں، اگر موقع ملے تو اس موضوع پر بھی تھوڑا سا اگر کلام ہو، شادیوں کا جو موقع ہوتا ہے، شادی کا موقع ہو یا پھر موت میت کا موقع ہو، سالگرہ کا موقع ہو یا پھر کسی گھر کی کسی تقریب کا موقع ہو، اس وقت تو ایسا مطلب پیسہ خرچ ہوتا ہے، سمجھ یوں نہیں آ رہی ہوتی کہ پیسہ جا کہاں رہا ہے۔ آنے کا تو آ چکا جتنا آ چکا، اب جا کہاں رہا ہے۔ تو جو خرچ کر رہا ہے اسے اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے، میں دوسروں کے چہروں پر خوشیاں لانے کی خاطر، میں دوسروں کے سامنے اپنی ناک کو اونچا رکھنے کی خاطر کہیں خود پریشان نہ ہو جاؤں۔ تو اس معاملے میں ضرور خیال رکھا جائے۔ انشاءاللہ یہ کفایت شعاری سے، تواضع سے، بیلنس کے ساتھ مال کو خرچ کریں گے، زندگی گزاریں گے، اللہ نے چاہا تو نہ پھر اپنے آپ کو ملامت کرنے کی نوبت پیش آئے گی اور نہ ہی پھر بعد میں شرمندگی کا سامنا کرنا۔ جن کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں نا راشد بھائی،
جن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ناک اونچا رکھنے کے لیے، چلیں جی دوسروں کے لیے خوشیاں، بہت اچھی بات ہے، ہماری طرف سے دوسرے بندے کو خوشی ہی پہنچنی چاہیے، لیکن وہ خوشی ایسی ہو کہ خوشی ہو، لیکن آپ دیکھ لیں کہ آپ سے منسلک افراد کہیں ایسا تو نہیں ایک لانگ ٹائم کے لیے ان کے چہروں پر اداسیاں اور غم اور پریشانیوں کا سامنا ان کو ہوگا. جیسے کہ ابھی شادی کی آپ نے بات کی اور سالگرہ کی بات کی یا میت وغیرہ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، جن کے لیے ہم سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں نا، انہوں نے کیا کہنا ہوتا ہے بعد میں؟ کھانا صحیح نہیں بنا، ہال صحیح نہیں بک کروایا، یہ انتظامات صحیح نہیں تھے، آپ کو یہ تانا دے کر چلے جائیں گے. ان کو دولہے کی شیروانی بھی پسند نہیں آتی. یہ بھی ہے، دولہے کی شیروانی تک ان کو پسند نہیں آئے گی. آپ کا جو کیا دھرا ہے نا، کسی ایک نے بھی تانا دیا نا تو آپ کہیں گے سارا ملیا میٹ ہو چکا ہے، زمین کے ساتھ مل گیا میری ساری محنت. کریں اتنا ہی جتنا آپ کی تجوری آپ کو اجازت دیتی ہے، جتنا آپ کی جیب آپ کو اجازت دیتی ہے. وہ کہتے ہیں نا چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں. آپ کھینچ کر چادر کو لمبا نہ کر لیں، چادر جتنی ہے اسے اتنا ہی رہنے دیں اور چھلانگ بھی نہ لگائیں جتنا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ کر سکتے ہیں نا، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ ایونٹ ختم ہونے کے بعد نہ تو میں پریشان ہوں گا، نہ میرے گھر والے، نہ میرے بچے پریشان ہوں گے، نہ میرے والدین پریشان ہوں گے، نہ میرے سے منسلک جو افراد ہیں وہ پریشان نہیں ہوں گے. اتنا کریں، پھر اعتدال کے ساتھ رکھیں، شریعت مطہرہ کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنے سامنے دیکھیں کہ شریعت مطہرہ کا حکم کیا ہے. ہر معاملے میں آسانی آسانی آسانی. شریعت نے تو ہر جگہ پر بحمد اللہ تعالی آسانی کو ہی بیان کیا، لیکن آج کا جو دور ہے اس میں بہت ضرورت ہے ابراہیم بھائی، بہت ضرورت ہے کفایت شعاری کی. کس حد تک ضرورت ہے میں چاہوں گا اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ شاہ صاحب، دور کوئی بھی ہو، ایک اہل ایمان اور ایماندار جو شخص ہے اور جو اسلام کا ماننے والا ہے، جی، وہ قرآن و سنت اور شریعت مطہرہ کا پابند ہوتا ہے. واہ. تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ دور کون سا ہے. جو اسلام کی تعلیمات ہیں، جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، مسلمان کے پیش نظر تو وہ ہوتا ہے. اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سادگی کا درس دیا ہے. ہم اگر سادگی اپنائیں گے تو انشاءاللہ کفایت شعاری ہمارے اندر خود ہی آ جائے گی. میں قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پیش کرنا چاہوں گا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 67 ہے. اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. یعنی اہل ایمان کی نشانی بتائی گئی ہے. اچھا دیکھیے، قرآن حکیم کے اندر اہل ایمان کی اعتقادی نشانیاں بھی بیان ہوئی ہیں اور عمل کے اعتبار سے ان کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں یا جو ان کی معاشرت ہے اس کے اندر ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہوا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اعتقادی معاملات کو بھی قرآن سے دیکھیں اور اپنے معاشرتی معاملات کو بھی قرآن پاک سے دیکھیں. اب اعتقادی معاملات میں بھی قرآن ہمیں جو ہے وہ رہنمائی فرماتا ہے کہ ایک مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، وہ نماز قائم کرتا ہے، وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، وہ جو ہے وہ نیک اعمال کرتا ہے. تو جو ہمارے معاشرتی معاملات ہیں، یہاں تک کہ ہم جو خرچ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. رب ذوالجلال جل وعلا ارشاد فرماتا ہے والذین اذا انفقوا، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں. اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، نہ حد سے بڑھتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہتے ہیں. تو یہ دیکھیں، یہ دونوں طرف یوں کہیں کہ صفات مذمومہ ہیں. ایک طرف ہے اسراف اور ایک طرف ہے بخل. جی، بخل بھی یہ مذموم ہے اور اسراف بھی مذموم ہے. اس کے درمیان جو اعتدال ہے وہ ہے میانہ روی، وہ ہے کفایت شعاری. یعنی اسراف سے بھی بچنا ہے اور ہمیں بخل سے بھی بچنا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ہمیں ایک اہل ایمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ ترغیب دی ہے، یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک ایمان والی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب وہ خرچ کرتا ہے تو وہ اعتدال کی راہ اختیار کرتا ہے. اب دیکھیں اس جدید دور میں اگرچہ یعنی لوگوں کے پاس اللہ کا کرم ہے کہ ہم اب لوگوں کے پاس جو ہے وہ وسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن شاہ صاحب جیسے حضرت گفتگو فرما رہے تھے راشد نور صاحب کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں یا کفایت شعاری جو ہم اختیار کر رہے ہیں تو اپنے معاملات کو دیکھ کر آگے بڑھیں. دیکھیے بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کا نا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے.
بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ نوازا ہوا ہوتا ہے, جی. اچھا وہ اپنے اعتبار سے سادگی ہی اختیار کیے ہوئے ہوتا ہے, اچھا, لیکن نیچے والا جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ بہت زیادہ خرچ کر رہا ہے. ضروری نہیں ہے. دیکھیں بعض اوقات بندے کو اپنے معاملات کو دیکھ کر جو ہے وہ اسی انداز سے چلے گا, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ فضول خرچی کر رہا ہے, وہ حتی الامکان اپنے اعتبار سے سادگی ہی اختیار کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے بندے کو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے یا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال سے نوازا ہے, وہ بالکل غریب غربا کی طرح جو ہے وہ بالکل ایسا انداز اختیار کر لے کہ لوگ پھر انگلیاں اٹھائیں. یہ گاڑی میں گھومنا, بڑی سی گاڑی رکھنا, یہ سادگی میں آئے گا؟ دیکھیں سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ بالکل فٹ پاتھ پر جا کر بیٹھ جائے, جی, یا جو ہے وہ زمانہ قدیم کی وہ جانور کے جن پر سواریاں اس زمانے کے اندر معمول تھیں اور اب سواری کرے گا تو بڑا عجیب سا لگے گا. جی. شاہ صاحب قبلہ ملتان شریف کے اندر ہم جو ہے وہ جامعۃ المدینہ کے جب طالب العلم تھے تو پورا ملتان ہم نے سائیکل پہ گھوما ہے. اچھا. اور اب جو ہے یعنی میں مبالغہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ سائیکل پر سفر کرنا بالکل معمول تھا. جی. یعنی ہر بندہ سائیکل پر سفر کرتا تھا, اور اب جو ہے وہ سائیکل پر سفر کرنا شاید اتنا اچھا محسوس نہ کیا جاتا ہو. اب بائک کا دور ہے, اب 4 ویل کا دور ہے, تو اللہ پاک نے دور بدلنے کے اعتبار سے نعمتوں سے بھی نوازا ہے, ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے جس بندے کو جس نعمت سے نوازا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کو اختیار کرتا ہے, اور اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت بھی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم جس چیز کو یہاں خاص طور پر جو ہے وہ عرض کرنا, نوٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں, یا جس چیز کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ بندہ ان سہولیات کا اس قدر اپنے آپ کو عادی نہ بنا لے کہ اگر اللہ نہ کرے کہ وہ نعمتیں ہم سے چلی جائیں تو پھر ہمارے لیے زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے. یعنی سہولیات اختیار کرنے کی ممانت نہیں ہے, ایک شریعت کے دائرے میں ایک سادگی کے ساتھ اپنے جو ہے وہ دائرے کے اندر رہ کر اگر کوئی سہولیات کو اختیار کرتا ہے ممانت نہیں ہے, لیکن اس قدر عادی بنا لینا کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی برا وقت آ گیا تو اب بندہ ان سہولیات کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اب ان کو ترک کرنا محال ہو گیا. میں مثال دیتا ہوں, میرے ایک جاننے والے ہیں, ایک بہت اچھی جاب پر تھے اور لاکھوں میں کماتے تھے, پھر وقت نے پلٹا کھایا اور ان پر کچھ آزمائش آئی, جاب لیس ہو گئے بیچارے. لیکن وہ جو زندگی گزارنے کے ان کے جو معمولات تھے وہ بیچارے ان کو کنٹرول نہیں کر پائے. یعنی اسی طرح بڑی گاڑی میں سفر کرنا ہے, اسی طرح جو ہے وہ کھلا خرچہ کرنا ہے. تو اب کیا ہوا, اب چونکہ وہ پیچھے جو ہے وہ یہ خرچ کرنا تو جاری ہے لیکن پیچھے سے کچھ آ نہیں رہا, تو پھر یہ بیچارے مشکل میں پڑ گئے. تو اپنے حالات کو اس طرح لے کر چلیں کہ ہم جو ہے وہ جس حالت کے اندر ہیں ان سہولیات کو اگر ہم استعمال بھی کر رہے ہیں اس کے اتنا عادی نہ بن جائیں, اتنا سادگی کے ساتھ ان کو استعمال کریں کہ اگر ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو پھر ہم ان آزمائشوں کو بھی فیس کرنے کی پوزیشن میں ہوں. یعنی فلیکسیبل رکھیں اپنے آپ کو کہ سہولیات ہیں تو ان میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں, ان سہولیات کو استعمال بھی کریں, غربا کی خدمت بھی کریں, اور اگر اللہ نہ کرے کوئی مشکل اور آڑا وقت آتا ہے تو پھر اس کے اندر بھی اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھیں اور تیار رکھیں. بہت زبردست, آپ نے بڑا اچھا یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ اگر خوشیوں کے لمحات ہیں, ان خوشیوں کے لمحات میں جو اچھے حالات آپ کے چل رہے ہیں تو ان حالات میں آگے کی پلاننگ ابھی سے کر لیں. اللہ نہ کرے, یہ سوچ لیں نا, اللہ نہ کرے اگر کوئی آزمائش آتی ہے, کوئی مشکل آتی ہے, کہیں میں کسی چیز کا عادی تو نہیں, سب سے پہلے تو یہ کوشش کر لیں کہ اپنے آپ کو کسی چیز کا عادی نہ بنائیں, کسی چیز کا بھی عادی نہ بنائیں. آپ کسی چیز کے محتاج نہ ہوں, آپ کے پاس میسر آ رہی ہے وہ چیز, اللہ کا شکر ادا کریں, نہیں آ رہی تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں, کوئی بات نہیں ہے, یہ نہیں ہے اللہ پھر عطا کر دے گا, یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا, یہ وقت بھی گزر جائے گا. یہ اگر مشکل لمحات آئے ہیں تو آپ دیکھیں نا, اس سے پہلے خوشیوں کے لمحات بھی تو تھے, رحمتوں کے بسیرے بھی تو تھے, کرم کے بسیرے بھی تو تھے, خوشحالی کے بسیرے بھی تو تھے. یہ اگر تھوڑی سی آزمائش آئی ہے تو ہم اس میں واویلا نہ کریں, اور پھر آگے کی سوچ کر ہم آج سے اگر زندگی یوں ہی گزاریں گے نا, اور اچھے انداز میں, جس طرح ابھی ماشاءاللہ ابراہیم بھائی بیان بھی کر رہے تھے کہ ہم کفایت شعری کو سامنے رکھیں, سادگی کو سامنے رکھیں, اور اعتدال کو سامنے رکھیں, اور پھر کسی چیز کے ہم عادی نہ بنیں. اگر اس طرح کی طبیعت آج ہماری ہو جاتی ہے تو جب کوئی مشکل وقت آئے گا, اللہ خیر کرے گا, اس وقت میں اللہ نے چاہا تو آپ بھی پریشان نہیں ہوں گے. آپ سے منسلک جو افراد ہیں, آپ کے گھر والے ہیں, آپ کے بچے ہیں, آپ کے والدین ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, دیگر جو اقربا ہیں, رشتہ دار ہیں, جو آپ سے منسلک ہیں, یعنی جن کی ذمہ داری
آپ پر عائد ہوتی ہے, آپ کے کندھوں پر جن کی ذمہ داری ہے, انشاءاللہ وہ بھی پریشان نہیں ہوں گے. یہاں پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کفایہ شعاری کے حوالے سے, اسے اختیار کیسے کیا جائے, اس کا طریقہ کار کیا ہو. میں چاہوں گا نور عالم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ماشاءاللہ مدنی ہیں, عالم دین ہیں, اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائے. یہ سوال نور عالم بھائی کی طرف بڑھاتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ کفایہ شعاری اسے اختیار کرنے کا کیا طریقہ اپنایا جائے. باپو بہت شکریہ, آپ نے مجھ گناہگار کو بھی موقع دیا گفتگو میں شامل ہونے کا. آپ نے جو ہے شروع میں ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا, اور بڑے جامع معنی جملہ ہے کہ بندہ یہ سوچ لے کہ کتنی طاقت ہے, کتنا کر سکتے ہیں, جی کتنی طاقت ہے, کتنا کر سکتے ہیں, اور اس کو یہ احساس ہو کہ یہ میری لیمٹ ہے, اس اسٹیج کو اگر میں کراس کر دوں گا تو مجھے نقصان ہوگا. تو اسی سے سمجھ جائیں کہ اس کو جو ہے کس انداز میں اپنے جو اخراجات ہے اس کو لے کر چلنا ہے. جی کچھ باتیں ہیں عمل کرنا تو بظاہر مشکل ہوتا ہے, جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے کہ بندہ جو ہے اپنی عادات کو اس قدر خراب کر لیتا ہے نمود و نمائش میں یا دیگر اس میں جو ہے غیر ضروریات میں, پھر اس عادت کو چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے. جی تو کوشش کریں کہ انسان جو ہے اگر منتلی یا ماہانہ جو اخراجات ہے اس پر غور کر لیں کہ کب, کتنا, کیسے اور کیوں خرچ ہوا, اس کو دیکھ لیں. اسی طرح جو ہے اگر سیلری پرسن ہے, سیلری پر اس کا گزارا ہے, تو اس میں غور کر لیں کہ اس کو اچھے انداز میں اس طرح خرچ کرے کہ اس کا مہینہ آرام سے گزر جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سیلری ملتے ہی جو ہے وہ شاخ خرچیوں پر اتر آتا ہے, اور ابتدائی جو ہے 10-15 دن میں وہ اتنا وہ خرچ کر چکا ہوتا ہے کہ مہینے کے آخر میں وہ پریشان ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ قرض کی طرف چلا جاتا ہے, کبھی اس کے در, کبھی اس کے در, کبھی در بدر. تو اس انداز میں جو ہے وہ آزمائشوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے آپ نے بہت زیادہ بتا دی ہیں. اگر آپ یہ ناظرین سے میرے خیال میں سوال کریں نا کہ بھئی کون کون ایسے ہیں کہ جو 25 تاریخ تک اپنی سیلری بچا لیتے ہیں. جی خرچ تو تقریباً شاید ایک تجربہ کہ 25 تاریخ ہوتی ہے تو عموماً جو خاص طور پر سیلری والے ہوتے ہیں تو وہ قرض کی طرف یا ادھر جا رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین کے میرے خیال میں کافی تجربات ہوں گے, ہو سکتا ہے کسی اور کا بھلا ہو جائے. میں چاہوں گا ناظرین یہ مشورہ بھی یہ بتائیں بھی کہ کیا واقعتاً ایسا ہے کہ 25 تاریخ آنے تک بساؤ کا سیلری سے بالکل ہم ہاتھ دھو بیٹھے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. میرا خیال ہے 4 سے 5 دن وہ جو آپ فرما رہے تھے نا شاہ کی عیاشیاں, شاہ خرچیاں جی وہ جو خرچیاں, شاہ خرچیاں, یہ 5 دن کے اندر سائڈ پر ہو جاتی ہیں. سکون خوشی اسی میں ہی ہے کہ بندہ اس انداز میں مہینے کو بلکہ زندگی کو گزارے. دیکھیں خوشی تو نور عالم بھائی یہ بھی ہے نا کہ جب آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس مال ہے, آپ کے پاس ریل پھیل چل رہی ہے, پیسے ہیں, تنخواہ آ گئی ہے, سیلری مل گئی ہے, تو یہ جو 5 دن ہے شاہ خرچیوں کے اس میں سکون تو ہے, لیکن آگے جو 25 دن مزید ہے یہ وقتی مشکل ہو سکون جائے گی. ضرور ہے لیکن بعد کے لیے آزمائش ہے. جی تو بہتر یہی ہے کہ سیلری کے جو ہے منظم انداز میں, بہتر انداز میں اس کو خرچ کریں. اس سے سوچ کو خود سے دور کر دیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اب لوگوں کے کہنے پر جو ہے آپ جو ہے اس انداز کو اختیار کریں گے کہ خود کے لیے بھی آزمائش پیدا کریں, اپنے گھر والوں کے لیے بھی آزمائش پیدا کریں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح جو بیجا خواہشات ہیں ان کو ترک کر دیں. ہاں جو ضروریات ہیں ضروریات پر توجہ دیں, انشاءاللہ کریم فائدہ ہوگا. اسی طرح طرز زندگی میں جو ہے سادگی کو لے کر آئیں. عقل مندی یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنے وسائل کے مطابق زندگی کو گزاریں اور ظاہر پرستی کو چھوڑ کر سادہ پرستی اپنائیں. اس طرح انشاءاللہ کریم صرف مالی اعتبار سے نہیں بلکہ اگر سادگی اور کفایت شعاری بنائیں گے تو ہم ہر اعتبار سے خوشحال ہوں گے کیا انشاءاللہ. بات ہے, بہت زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. یقیناً یہ چند ایک مشورے ہیں مدنی چینل کے ناظرین جو ابھی ماشاءاللہ نور عالم بھائی نے دیے, راشد نور بھائی نے, ابراہیم بھائی نے, شعیب بھائی نے مل کر ہم یہ سارے جو گفتگو یہی ہو رہی ہے کفایت شعاری کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیتے ہیں تو ہم گھر میں سکھی ہو جائیں گے, ہمارے گھر میں سکون ہو جائے گا. ہم اپنے آپ کو نا اچھا یہ جب اس طرح کی آزمائش ہوتی ہے نا کہ ہم سیلری ملتی ہے یا پیسے آتے ہیں اور ایک دم خرچ کر دیتے ہیں نا, اس کے بعد جو پریشانیاں ہیں یہ ٹینشنیں آپ کو کہیں اللہ نہ کرے ذہنی مریض نہ بنا دیں یا بہت سی بیماریوں کا مجموعہ آپ کو نہ بنا دیں. آپ مجھے بتائیں نا کہ جس بندے کو یہ ٹینشن ہو کہ مہینہ ختم ہونے والا ہے, میں نے بل جمع کروانا ہے, کہاں سے جمع کرواؤں گا. جس بندے کو پتا ہو کہ میں نے پانی کا بل جمع کروانا ہے, پانی کا بل جمع کروانا ہے, بجلی گیس کا ہے,
اگر انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کا بل ہے. جی ہاں, کراچی میں پانی کا بل بھی ہوتا ہے. وہ سارے ناظرین کے لیے شاید یہ ہوگا کہ پانی کا بل کون سا ہے. جی ہاں, کراچی میں پانی کا بل بھی, بلڈنگ میں مینٹیننس بھی ہوتی ہے. جی بلڈنگ ہے تو جس بلڈنگ میں رہتے ہیں اس کی مینٹیننس بھی الگ سے ہے, کرایہ نہیں ہے. جو کرائے والے ہیں تو اس کو تو الگ ایک ٹینشن ہے کہ میں نے کرایہ بھی دینا ہے, پھر بلڈنگ کی مینٹیننس بھی دینی ہے. بہت سی جگہوں پر ہم یہ خرچ کر رہے ہیں. اچھا, اب یہ کیفیت جب بندے کی سامنے ہو, میں راشن کہاں سے لے کر آؤں گا, یا یہ بچوں کی فیس کہاں سے دوں گا, یہ کام کیسے کروں گا, اللہ نہ کرے کوئی ایسی کیفیت بنتی ہے, گھر میں کوئی بیماری آ گئی اور کوئی بڑی بیماری آ گئی, تو پھر میری آگے کی پلاننگ کیا تھی؟ میں کچھ بھی نہیں. میں لوگوں کی طرف دیکھوں گا. تو ابھی سے غور کریں. ہم یہی گفتگو کر رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, جو سوسائٹی میں, معاشرے میں جس کی اشد ضرورت ہے, ان باتوں پر غور کرنے کی, سوچنے کی, فکر کرنے کی, سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے. اگر آج ہم فکر کر لیں گے, غور کر لیں گے, تو انشاءاللہ ہم بہت سی پریشانیوں سے نجات پا جائیں گے. اور میں جو بھی بات کر رہا تھا, جب یہ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں, اس بندے کو نیند کہاں آئے گی؟ یہ چین کی نیند سو پائے گا کہ جس کو یہ ٹینشنیں کھا رہی ہیں کہ میں کیا کروں گا, میں کیا کروں گا, یا میں نے قرض اتنا لے لیا ہوا ہے کہ میری سیلری آئے بھی تو میں قرض دوں گا, یا دیگر معاملات اختیار کروں گا. تو لہٰذا چادر دیکھیں پھر پاؤں پھیلائیں. کوئی بھی کام کرنا ہے, اپنی ذات کو دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں. آپ مت دیکھیں لوگوں کو, لوگ کیا کہہ رہے ہیں, زمانہ کیا کہے گا, فلاں کون کیا کہے گا, رشتہ دار کیا کہیں گے, گھر والے کیا کہیں گے. آپ ایک دفعہ اسٹرک ہو جائیں, میں نے ہر معاملے میں اعتدال سے کام لینا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کتنی بہترین زندگی گزاریں گے, آپ کا پورا مہینہ کتنا اچھا گزرے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم ایک اچھی بات لیں, ایک حدیث لیں. الحمدللہ ہمارے دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ شیئر کی جاتی ہے. آج کون سی اچھی بات ہے, آئیے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. منہ پر عیب لگانے والوں, غیبت کرنے والوں اور چغل خوروں اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک بروز قیامت کتوں کی شکل میں اٹھائے گا. اور یہ ہے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ پاک عافیت فرمائے. یہ مدنی چینل کے ناظرین غور کرنے والی بات ہے کہ منہ پر عیب لگانے والوں کو, غیبت کرنے والوں کو, چغل خوروں کو اور پاک باز لوگوں کے عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے گا. یعنی یہ ہم غور کریں. اچھا, یہ حدیث مبارکہ الترغیب والترہیب میں موجود ہے, حوالہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو, اس پیاری حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کسی کے منہ پر عیب نہ لگائیں, کسی کی غیبت نہ کریں, چغل خوری سے اللہ پاک ہمیں بچائے. اور پھر آج کے اس زمانے میں پاک باز لوگوں کے جو عیب تلاش کیے جاتے ہیں, یہ ہمارے سامنے ہے کہ بسا اوقات دیندار جو لوگ ہیں, ان کے مذہبی جو طبقہ ہے, بسا اوقات ان کا کسی سے معاملات ہوں گے, شاید کسی کے کوئی بھی معاملات ہوں, لیکن جنرلی دیکھا جائے تو دیندار لوگوں کے خلاف جب بولا جاتا ہے, اور ایک جب مسلمان بولتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اور پھر ان لوگوں کے جو پاک باز لوگ ہیں, ان کے عیب تلاش کیے جاتے ہیں. اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے. اور مسلمان اس طرح کے کاموں میں اللہ کرے کہ نہ پڑھیں, اللہ کرے کہ مسلمان ان کاموں میں نہ پڑھیں, اپنے آپ کو بچائیں. اور اس حدیث مبارکہ کو اللہ کرے کہ ہم سامنے رکھیں اور عمل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. کچھ کالز بھی آپ کی ہیں, کال لیتے ہیں. میرا سوال ہے کہ کیا کفایت شعری صرف مالی معاملوں میں ضروری ہے یا وقت اور وسائل میں بھی؟ جزاک اللہ خیرہ. جی کیا کہیں گے راشد بھائی؟ دیکھیں, کفایت شعاری صرف مالی معاملات میں ہی نہیں ہے, وقت اور دیگر جو زندگی کے معاملات ہیں اس میں بھی کفایت شعاری ضروری ہے. میں ایک مثال دوں کہ آپ کی جتنی طاقت ہے, جی, تو اب اس طاقت سے بڑھ کر اگر آپ کچھ کام کریں گے, یقینی طور پر جسمانی طور پر آپ کو نقصان ہوگا. جی, اور اسی طرح وقت اللہ پاک نے جو آپ کو دیا ہے, اب 1 گھنٹے کا وقت ہے, 1 گھنٹے میں آپ نے کچھ کام کرنا ہے. اب کام 1 گھنٹے کا ہے, 1 گھنٹے میں کرنا ہے, تو اس دوران آپ دوسرا بھی کام لے لیں. جی, تو کیا ہوگا, کام وقت پر نہ یہ کر پائیں گے نہ دوسرا کام کر پائیں گے. تو وہاں بھی آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی. دیکھیں, زندگی کے معاملات میں پلاننگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے.
میں عرض کروں گھریلو معاملات پر خرچے پر ہم بات کر رہے تھے. شاہ صاحب اگر یوں کر لیا جائے نا, یعنی کہ جو خاص طور پر سیلری والے جو افراد ہیں تو وہ اگر یوں کر لیں کہ کچھ اخراجات ایسے ہیں جو لازمی اس کو پتا ہے کہ مجھے کرنے ہی کرنے ہیں. بچے اسکول جاتے ہیں تو ایک لکھ لیا جائے کہ بچوں کی اسکول فیس, وین لے کر جاتی ہے اس کا کرایہ لکھ لیا جائے کہ منتھلی اس کو بھی دینا ہے. پھر بچوں کو روزانہ لنچ باکس بچے لے کر جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ رکھنا ہوتا ہے, یعنی جو چیزیں لازمی ہیں, جو لازمی ہیں. اچھا اس کے بعد پھر مینٹیننس مجھے دینی ہے 2000 5000 10000 جو بھی وہ لازمی, اس کو نوٹ کر لیا جائے. دودھ اتنا آتا ہے, گھر کا راشن وہ اتنا ہے, پھر اس کے علاوہ گیس کا بل, پانی کا, بجلی کا بل اتنا ہے. اچھا اس کے علاوہ پھر یہ تو سارے اخراجات لکھ کر مزید کچھ ایکسٹرا رکھنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اچانک سے اللہ نہ کرے بیماری آ جائے, اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو جائے, اچانک سے کچھ معاملہ ہو جائے, خاص طور پر جو کراچی میں یا دیگر شہروں میں ملکوں میں پردیسی جیسے جو لوگ ہوتے ہیں تو اب ان کو اچانک سے بلاوا آ جائے, گھر سے جانا پڑے, تو اس وقت کوئی مانگے دے ایسا بہت کم ہوتا ہے, بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اگر ان کو لکھ لیا جائے. اب اس میں دو باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ گھر کا جو سربراہ ہے مرد, اللہ پاک نے مردوں کو افسر بنایا, سربراہ بنایا, گھر کا گویا کہ ایک وہ حکمران ہوتا ہے, تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ سمجھداری کا مظاہرہ کرے اور کچھ ایکسٹرا جو رقم ہے وہ سائڈ پر رکھے. ضرور نہیں ہوتا گھر میں سب کو بتانا, رشتہ داروں کو بتانا, ایکسٹرا رکھے کبھی بھی تاکہ پریشانی آئے تو وہ اس پریشانی کا حل نکال سکے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مشورہ کیا جائے, بچوں کی امی سے مشورہ کیا جائے, بچے سمجھدار ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کیا جائے. دیکھیں بھئی میری سیلری اتنی ہے, آمدن اتنی ہے, ہم نے یہ معاملات کرنے ہیں اور اسی طرح ہم نے خرچہ کرنا ہے. بعض اوقات بچوں کی طرف سے فرمائشیں آتی ہیں, آج یہ کھانا ہو, آج ہم نے باہر جا کر کھانا ہے, کپڑے اس طرح کے ہونے چاہیے, یہ اس طرح کا جوتے ہونے چاہیے. تو بچوں کو اگر سمجھا دیا جائے نا, بیٹا دیکھو میرے پاس اتنے پیسے ہیں, اتنی سیلری ہے, مزید ہم نے پورا مہینہ بھی چلانا ہے, تو بچوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے. شاہ صاحب نقصان اس وقت ہوتا ہے جب بچوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جاتا, گھر والوں کو بھی اعتماد میں نہیں لیا جاتا. پھر بسا اوقات گھر والے اور بچے یہ شکوہ کرتے ہیں, اچھا جب اپنا دل کرتا ہے تو باہر بھی گھمانے لے جاتے ہیں, اپنا دل کرتا ہے تو ہمیں جوتے کپڑے بھی لے دیتے ہیں, اپنا دل کرتا ہے تو یہ کر لیتے ہیں, اور اگر ہم فرمائش کریں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہاں پر ایک تو جس کا جو گھر کا سربراہ ہے, بڑا ہے, اسے چاہیے کہ سب کو سمجھا دے, بتا دے, اس طرح کا شکوہ نہیں رہے گا. دوسرے نمبر پر بچوں کو اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اپنے گھر کے سربراہ پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں, اتنی ذہنی ٹینشن اس کو نہ دے, اتنا ٹارچر اسے ذہنی طور پر نہ کریں کہ بیچارہ اندرونی طور پر وہ کہتے ہیں نا دیمک کی طرح, دیمک اسے چاٹنا شروع کر دے, آہستہ 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 وہ بیچارہ کیا کہتے ہیں ختم ہونا شروع ہو جائے. تو گھر کے جو خواتین ہیں, گھر کے جو افراد ہوتے ہیں, ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ہمارا وہ تناور درخت ہے جس کے سائے میں ہم دھوپ میں پرسکون ہیں. یہ وہ ہمارا ایک ایسا پھلدار درخت ہے جس کے پھلوں سے گویا ہم پرسکون ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. یہ سلامت ہے تو یقیناً ہم سلامت ہیں. ہم نے کتنے افراد ایسے شاہ صاحب دیکھے ہیں کہ جب گھر کا سربراہ چلا جاتا ہے تو بچے بیچارے روڈ پر آ جاتے ہیں. گھر کا جب بڑا چلا جاتا ہے, شوہر چلا جاتا ہے, تو بیوی وہی جو بڑی ٹھاٹ بار سے زندگی گزارا کرتی ہے, شوہر کے جانے کے بعد اس بیچاری کی حالت پھر بڑی خراب ہو جاتی ہے. تو اس لیے اپنے گھر کے جو بڑے ہیں ان کی بھی قدر کریں, اور گھر کے بڑے بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال کریں. میں شاہ صاحب ایک شخص کو جانتا ہوں, ان کا ماشاءاللہ معمول یہ تھا کہ جب ان کی سیلری کم تھی, بہت یعنی کہ آج سے کچھ سال پہلے 4-5 ہزار 7 ہزار ان کی سیلری ہوا کرتی تھی, تو ان کا معمول کیا تھا, وہ رات کو کراچی میں اگر ہم دیکھا جائے تو کراچی میں رات کے وقت میں سبزیاں کافی سستی ہو جاتی ہیں, پھل بھی سستے ہو جاتے ہیں, تو وہ رات کو جاتے اور 2 دن بازار ان کے قریب لگتا تھا, ہفتہ بازار اور منگل بازار. وہ رات کو 10 بجے وہاں پر جاتے اپنے گھر والوں کے ساتھ یا اپنی امی کے ساتھ جا کر, تو وہاں سے 2 دن کی سبزی لے کر آ جاتے تھے. سستی مل جاتی, 2 دن کی سبزی عموماً خراب نہیں ہوتی, تو 2 دن اس طرح گزارا ہو جاتا. تو پھر گوشت بنانا ہے تو گوشت جتنا 1 پاؤ مہینے میں 1-2 بار وہ لے لیتے تھے. لیکن یہ اس سے تو بہتر ہے نا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے. تو اس طرح گزارا ہوتا رہا. تو شاہ صاحب اس طرح ہم بھی کر سکتے ہیں, اپنا جائزہ لے لیں, چارٹ بنا لیں کہ میں کیسے خرچ کر سکتا ہوں. غور کریں گے نا, کسی سے مشورہ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم راستے خود بخود بنتے ہیں. کہتے ہیں نا پانی اپنا رستہ خود بناتا ہے. تو ضرورت بھی ہے نا, ضرورت
पूरी करने के रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। बस काम ये करना है, किसी से सवाल नहीं करना, किसी से भीख नहीं मांगनी, और दूसरों के सामने खुद को ऐसा पेश नहीं करना जनाब सारी मुसीबतें मुझ पर हैं। जिससे भी बात करें, यार गुजारा नहीं होता, मैं बड़ा परेशान हूं, मुझे कोई हल बताओ। अल्लाह के बंदे, इस तरह को मशवरा थोड़ी लिया जाता है। अपनी खुददारी को कायम रखें और उससे हल लें कि यार इसी तरह मामला तो क्या करना चाहिए। तो इस तरह हल मिल जाते हैं। फल भी आपके बच्चे खा सकते हैं, अच्छी जगहों पर जा भी सकते हैं, लेकिन आपको ये थोड़ा गौर करना होगा। तो ये दीन इस्लाम की खूबसूरत तालीमात है। इंशाअल्लाहुल करीम इसको अगर पेश नजर रखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो फायदा उठाएंगे। माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त आपने मशवरा दिया और बड़े अहसन अंदाज में। राशिद भाई, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, ये मशवरे हम सुन भी रहे हैं। अल्लाह करे कि हम इस पर अमल करने वाले बन जाएं। शायद बहुत सारों के जहनों में ये सवाल आएगा, इस पर अमल कैसे किया जाए। यकीन करें, एक मरतबा आप ठान लें मैंने ये करना है, आप कर सकेंगे इंशाअल्लाह, बहुत आसानी हो जाएगी। जो अफराद यूं परेशानियों का शिकार हो जाते हैं ना, तो बिलखुसूस ये उनके लिए बड़ी प्यारी ये बातें हैं। ये बिलखुसूस उनके लिए, बिलउमूम तो सभी के लिए है। चाहे अगर कोई जॉब वाला नहीं है, अपना बिजनेस है, उसे भी तो हुक्म शरा यही है ना। दीन इस्लाम की खूबसूरत तालीमात उसके लिए भी यही है कि म्याना रवि इख्तियार करें, एतदाल से रखें, एतदाल से काम लें, सादगी को अपना के रखें। तो इन चीज़ों का तो उसको भी हुक्म है। लेकिन बिलखुसूस जो जॉब करते हैं, जिनकी मंथली एक लिमिटेड सी सैलरी आती है, उनके लिए तो ये बातें बहुत ज़्यादा मुफीद है। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। एक और कॉल लेते हैं आपकी। यार साकिब भाई, ये इरशाद फरमाइए, मौजूदा दौर में लोग किफ़ायत शियारी से क्यों दूर होते जा रहे हैं? क्या कहेंगे इब्राहिम भाई? आपसे सवाल हुआ वैसे शाह साहब, आप इरशाद फरमा दें। अच्छा, असल में मामला यूं है कि चूँकि अब हमारे यहाँ मादी एतबार से बहुत ज़्यादा सहूलियात मैसर हैं, और सहूलियात जितना बढ़ रही हैं उतना ही ख्वाहिशात बढ़ रही हैं, और जितनी ख्वाहिशात बढ़ रही हैं तो बंदा जो है वो किफ़ायत शियारी से भी दूर होता जा रहा है। तो बस बात वही है जो हम शुरू के अंदर अर्ज़ कर चुके हैं कि अपनी हैसियत और अपने मामूलात को देख लें, और चादर देखकर पाँव फैलाएंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। ज़बरदस्ती। एक और कॉल लेते हैं। मेरा सवाल ये है, किफ़ायत शियारी इख्तियार करने से इंसान की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ सकती है? जी, क्या तब्दीली आ सकती है शोएब भाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किफ़ायत शियारी से तब्दीली तो वो यही है कि बंदा सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार सकता है। आजकल के हमारे दौर में एक यूँ समझे बीमारी ये है कि अमीर होने से ज़्यादा जो है वो अमीर दिखने पर काम किया जाता है। यानी बज़ाहिर यूँ समझें कि होता कुछ नहीं है, लेकिन उसको सोशल मीडिया के ज़रिए और किसी ज़रिए से उसको अपना अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ी ये दिखानी है जी। हालांकि है कुछ नहीं और पीछे से वो खोखलापन है, लेकिन सामने से उसको जाहिर करना है। और जब हम इसके पीछे पड़ते हैं और इसकी तरफ हम भागते रहते हैं तो बाज़ औक़ात जो मौजूदा नेमतें हैं उसके जो है ना समझे लुत्फ से हम महरूम हो जाते हैं। ये हमें जो मदनी चैनल के नाज़रीन बहुत सारे अफराद जो देख रहे होते हैं ना कि यार ये फलां एक बंदा है और बड़ा खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है, सोशल मीडिया पर, मीडिया पर कहीं भी देख रहे होते हैं ना, आप यकीन कीजिए बहुत से अफराद उनमें ऐसे होते हैं कि जो बहुत सी परेशानियों को फेस कर रहे होते हैं। मजबूरी उनकी ये होती है कि ऑन कैमरा वो बड़े खुशहाल दिख रहे होते हैं। चूँकि हमारा तो एक अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी एक दीनी तहरीक है, तो हर तरह के अफराद अल्हम्दुलिल्लाह उनसे मुलाकात हो जाती है, इज्तिमाआत में आते हैं, मदनी मुज़ाकरे में शिरकत होती है। और वो से ऐसे अफराद से अगर मिले भी ना तो वो अपनी परेशानियों और दुख को बयान कर रहे होते हैं। वो खुसूसियत के साथ दुआओं का कह रहे होते हैं कि दुआ कीजिएगा, मैं इस परेशानी में हूँ, मैं इस दुख में हूँ, इस तकलीफ़ में हूँ। तो कोई बंदा ऐसा है ही नहीं है कि जिसे कोई दुख पहुँचे ही नहीं, कोई तकलीफ़ पहुँची नहीं। तो हम थोड़ी देर के लिए कोई क्लिप देखकर, कोई वीडियो देखकर हम ये समझे कि ये बड़ी लग्जरी लाइफ गुजार रहा है तो मैं भी बस इसी को फॉलो करूँ, इसी को कॉपी करूँ। तो जो अल्लाह ताला ने मुक़द्दर किया ना, हमारे जो लिख दिया अल्लाह पाक ने, हम इसी को देख लें और उसी पर राज़ी रहें जो आपको अल्लाह पाक ने दिया है। अल्लाह के दिए पर राज़ी हो जाए, अल्लाह ने जो दिया है बस ये अल्लाह का शुक्र अदा करें। मालिक तेरा एहसान है, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये अता किया है, तेरा फजल, तेरा करम है। जब उसका शुक्र अदा करेंगे फिर वो करीम है ना, वो खुद ही कहता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम,
میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتیں زیادہ کروں گا. ضرور بھی ضرور اللہ پاک نعمتیں زیادہ کرے گا. نعمتوں کی فراوانی چاہتے ہیں نا کہ آپ نعمتیں زیادہ ہوں, تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں نور عالم بھائی سے یہ عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں, یا زہرا یا زہرا. کیا بات ہے جی, آپ کا بہت شکریہ جی. اگلی کال دیجئے. مجھے یہ کلام سنا دیں, خاک مدینہ ہوتی. سبحان اللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام سید محمد ظہور الحسن گیلانی ہے. میں بہاولپور سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. نور عالم بھائی مجھے آج یہ کلام سنا دیں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا جی. ایک اور کال لیتے ہیں. ابو مرید شوکت حسین اتاری اور محمد عابد اتاری دونوں مل کر قادرپور راواں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے آپ کے سلسلے کو دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ مدنی چینل کا یہ سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اور اس میں ہماری اصلاح کے بے شمار پہلو ہوتے ہیں. جیسے آج کا موضوع ہے کفایت شعاری. اگر ہم کفایت شعاری اپنائیں گے, فضول خرچی سے بچیں گے, تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. مدنی چینل کو اللہ تبارک و تعالی سلامت رکھے. ہمارے لیے بہترین سہارا ہے, تربیت کا ذریعہ ہے, اور ہمارے لیے تو مدنی چینل بہت کچھ ہے. اللہ مدنی چینل کو برکتیں عطا فرمائے. نعت خان اسلامی بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہمیں کلام سنا دیجئے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. وائیا کا اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی. بہت پیارا میسج آپ نے دیا ہے, اور بڑے احسن انداز میں آپ نے کلام کی فرمائش بھی کی ہے. اللہ سلامت رکھے. اگلی کال لیتے ہیں. میرا نام ممنا فاطمہ ہے, اور مجھے آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا لگتا ہے. ہم سب گھر والے اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ مجھے یہ کلام سنا دیجئے. سرکار توجہ فرمائے, سرکار توجہ فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا. اللہ سلامت رکھے آپ کو, آپ کی پوری فیملی کو. برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. ایک اور کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دیں, سفر ہمارا بھی ہو مدینے کا. کیا بات ہے جی. انشاءاللہ سفر ضرور مدینے پاک کا ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک اور کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دیجئے. واہ کیا جود و کرم میں شہ بتہا تیرا. بہت شکریہ. اگلے کالر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں جی. مجھے یہ کلام سنا دیں. جب کرم ہوتا حالات بدل جاتے ہیں. بہت زبردست جی. اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو جی, برکتوں سے مالا مال فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. مجھے یہ کلام سنا دو. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی, کیا جب گھڑی ہوگی. زبردست. اللہ آپ کو سلامت رکھے. کچھ فرمائش کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں آپ کے جی. ثاقب باپو پروگرام کے شروع اور آخر میں جب آپ سب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. نور عالم بھائی سے کلام سنوا دیں. پیغام جا کے جو لائی صبا مدینے سے. چلیں جی. پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے. پیام جو لے کے آئی صبا مدینے سے. پیام جو لے کے آئی. چلیں ادھر جو لکھا تھا میں نے تو وہی پڑھ دیا آپ کے سامنے, آپ اسے درست بھی فرما دیجئے گا. سلام بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میرے پیارے بھائی یہ نعت سنا دیں جی. کون سی جی؟ سنا دیں آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا. کیا بات ہے جی. نور عالم بھائی سے یہ کلام سنوا دیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی. ٹھیک ہو گیا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر بھائی ہیں سرگودا سے. دور عالم, اچھا دور عالم بھائی نہیں جی, دور عالم بھائی نہیں ہے, یہ نور عالم بھائی ہیں. نور عالم بھائی یہ کلام سنا دیں. میں یہ سوچ رہا تھا یہ کسی کلام کی فرمائش ہے. نور عالم بھائی یہ کلام سنا دیں. زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ, نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ.
کیا بات ہے. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹیں، اس کلام کی فرمائش بھی آئی ہے جی. ٹھیک ہو گیا. تو شاہ خوباں، اس کلام کی فرمائش بھی ہے. مدینہ بولانا ہمیں جان عالم، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی، ملتان شریف سے میسج آیا ہے میری نور عالم بھائی سے. کلام کی عرض ہے قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. بہت شکریہ آپ کا جی. شفقت علی بھائی بھی ملتان سے ہیں جی. عرض کیا ارشاد فرما رہے ہیں جی؟ نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ کلام کی فرمائش ہے، یا رب سوئے مدینہ. بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مظفر آباد کشمیر سے میسج آیا جی. غلام محمد احمد بھائی، یہ نعت سنا دو حضور آ گئے. بہت شکریہ جی. دنیا والے تو درد دیتے ہیں، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. نور عالم بھائی یہ کلام سنا دیں. اچھا یہ تو ہو گیا. زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی، سیدی امیر علیہ سنت کا لکھا ہوا کلام، شاہ تم نے مدینہ اپنایا، واہ کیا بات ہے مدینے کی. سبحان اللہ. راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں. کیا بات ہے جی آپ کی. کھڑی شریف سے میسج آیا ہے جی. نعت خواں اسلام بھائی سے عرض ہے مجھے یہ والا کلام سنا دیں، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. اچھا جی، سلام جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ثاقب بھائی آپ یاد خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کبھی تشریف لائیں. جی ٹھیک ہو گیا جی، انشاءاللہ جب حکم ملے گا تو انشاءاللہ حاضر ہو جائیں گے. نور عالم بھائی سے یہ کلام کی فرمائش ہے، راہ عرفاں سے جو ہم نادیدہ رو محرم نہیں. ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. در پہ بلاؤ مکی مدنی، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا، اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اچھا جی، آج آپ اور نور عالم بھائی دونوں مل کر یہ ناز سنا دیں. دو مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بہاولپور سے یہ میسج آیا ہے. نور عالم بھائی سے تو سن لیتے ہیں، میں اگر ساتھ پڑھوں گا تو ایسا نہ ہو کہ نور عالم بھائی بھی ڈسٹرب ہو جائیں کہ میری سر بھی آگے پیچھے ہو رہی. چونکہ ایک انداز ہے نا، اگر دو بندے پڑھ رہے ہوں تو کبھی یوں بھی ہوتا ہے نور عالم بھائی کہ اگر میں تھوڑا سا آگے پیچھے ہوں گا تو شاید آپ بھی پریشان ہو جائیں گے. آپ نہیں ویسے نارملی ہوتا یوں ہی ہے نا کہ اگر مائک میں نہ پڑھے نا، آپ کو یہ نہیں کہا کہ مائک میں بھی آپ پڑھیں. اچھا مائک میں ویسے تو ساتھ پڑھتا ہوتا ہوں نا، اور آسان کر دیا آپ کے لیے. ساتھ ہی پڑھنا ہے. کیا بات ہے نور عالم. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں مائک میں شاید پڑھوں گا تو پبلک جھومنا شروع ہو جائے گی. نہیں یہ ناز کہاں ہے، یہ ہمارا ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. آپ نے درست فرمایا جی. میں انشاءاللہ ساتھ پڑھوں گا. ساتھ ساتھ ویسے تو میری کوشش ہوتی ہے پڑھتا رہتا ہوں ساتھ. ہو جائے گی بچوں کی. جی جی انشاءاللہ دل جوئی کی نیت کر لیتے ہیں جی. فیس بک کی جو ناظرین کے کامنٹس ہیں، کمنٹس بھی لے لیتے ہیں جی. ٹھیک ہو گیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. شوکت بھائی ہیں، شوکت اتاری ملتان سے، بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اچھا، جو عاشقان رسول کی ڈی پی پہ کچھ اور آئی ڈی کا کچھ اور نام ہے نا، تو اپنا ریل نام لکھ دیا کریں. جو آپ میسج کریں تو آپ اپنا نام لکھ دیں گے یا علاقہ بھی، نام اور علاقہ لکھ دیں گے تو مجھے پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی. بہت شکریہ آپ کا. جو عاشقان رسول ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں، فراز بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے، فراز نظامی بھائی. ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. رمضان خان بھائی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، اللہ آپ کا بھلا کرے. علاء الدین بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی. ملک محبوب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. نصر اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تمام عاشقان رسول کا، دیکھنے سننے والوں کا جو میسیجز کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، میسیجز میں بہت سے عاشقان رسول سبحان اللہ کہہ کر، ماشاء اللہ کہہ کے حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں. ظفر مغل بھائی بھی بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. امجد بھائی ہیں، بہت شکریہ آپ کا. حر بھائی ہیں ہمارے ساتھ، بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یوسف بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا جی، بنت عقیل احمد جی، آج کا موضوع بہت اچھا ہے، بہت شکریہ. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. موضوع پروگرام میں شامل کیا جائے فیضان صحابیات. اس کو بھی نوٹ کر لیا جائے جی، انشاءاللہ ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. فیضان صحابیات، بہت اچھا آپ نے مشورہ دیا. مزید بھی تمام عاشقان رسول جو دیکھنے سننے والے ہیں وہ ضرور اپنا پیارا پیارا مشورہ
دیا کریں. ہمارا جو واٹس ایپ نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, آپ اس پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاس آپ کا یہ میسیج پہنچ جایا کرے گا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی عبداللہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. جی اچھا جی, سلام جی, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرے بھائی کے لیے خصوصی دعا کر دیں جی. اللہ پاک آپ کے بھائی پر رحمت کی نظر فرمائے, خیر اور عافیت والا معاملہ اللہ پاک مہربانی فرمائے. اچھا جی, نعت سنوا دیں جی. عمر بھائی نے مدنی مذاکرے میں پڑھا تھا, جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا. عمر بھائی نے پڑھا تھا مدنی مذاکرے میں, تو آپ سے فرمائش ہے کہ آپ یہ کلام سنا دیں. اللہ پاک سلامت رکھیں. نور عالم بھائی آخر میں یہ عربی سلام ضرور شامل کیجیے گا, یا شفیع الورا سلام علیک. اللہ پاک سلامت رکھے. آپ کی طرف بڑھتے ہیں جی, کچھ کلام شامل کیجیے. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, اس شب میں دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ, یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ, یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ, یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں, عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں, عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں, عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں. اور اپنی حسرتوں کا, اور اپنی حسرتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں, اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ, ہوتی رہے مدینہ میرا غبار ہوتا. آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے, آقا اگر کرم سے, آقا اگر کرم سے طیبہ ہمیں بلاتے, روزے پہ صدقے ہوتا, ان پر نثار ہوتا, وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے, وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے. کیوں سب
کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا، بس ہوتی رہے مدینہ میرا غبار مدینے کے والی دو عالم کے داتا، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، ہاں میں ہوں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس مانگوں، تم سے نہ مانگوں تو پھر کس مانگوں، تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، میری بھی نظر سوئے طیبہ لگی ہے، بس میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، تمہارے کرم پر میری زندگی ہے، مدینے کے والی دو عالم کے داتا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، پیام لے کے جو آئی، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے، بیمار مدینہ ہے، طبیبو تم نہ سمجھو گے، تڑپتا ہے مچلتا ہے جب اسے مدینہ یاد آتا ہے، مریض عشق کی لائی، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، سنو تو غور سے
رحمت و فضل و خدا مدینے سے تمام شاہ گدا پل رہے ہیں اس در سے ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی کہ دینے والا ہے کل جہاں سوالی ہے کیونکہ ملی جہان کو روزی صدا مدینے سے مری سے عشق کی لائی دوا مدینے سے یا زہرا 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 رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا زہرا جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا بنت سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک کفایت شعاری یہ رہا ہے۔ شعیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ سادہ زندگی گزارنے کے حوالے سے دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی کو پسند فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سادہ غذا پسند فرماتے، سادہ لباس پہننا پسند فرماتے، سادہ رہن سہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی ہے۔ لیکن جہاں سادگی کا لفظ آتا ہے تو سادگی کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم پرانے کپڑے اور پھٹے پرانے کپڑے یا میلے کچیلے کپڑے ہم پہننا شروع کر دیں، بلکہ سادگی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بے جا تکلفات سے بچتے ہوئے اور اسراف سے بچتے ہوئے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ سادگی ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مبارک زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر تو سادہ زندگی کو پسند فرماتے تھے، لیکن کبھی اہم موقع ہوتے جیسے عید کا موقع ہے، جمعہ کا موقع ہے اور اہم وفود کوئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی لباس یہ زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ قیمتی لباس پہننا کوئی سادگی کے منافی نہیں، یعنی موقع محل کے حساب سے ہم اگر اپنی زندگی کو اس انداز پر گزاریں کہ اچھا موقع ہے، جیسے جمعہ کا موقع ہے، عید کا موقع ہے اور کوئی اہم موقع ہے تو اس پر اچھے لباس پہننا بھی یہ سادگی کے منافی نہیں ہے۔ تو سادہ زندگی یہی ہے کہ بے جا تکلفات میں نہ پڑے اور ایسا نہ ہو کہ جو ہے نا وہ ایک لباس نیا لباس لیا، ایک بار پہنا یا دو بار پہنا، چار بار پہنا اور پھر اس کو ایک طرف کر دیا، بلکہ وہ لباس جب تک
قابل استعمال ہے اور اس طرح کا یہ لباس ہے کہ اس کو پہننا جو ہے وہ نارملی معیوب نہیں لگتا، تو اس لباس کو چلانا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں بالکل معیوب ہو جائے کہ لوگ انگلی اٹھائیں گے۔ اس پر ایک مفتی قاسم صاحب کی ایک میں نے بات پڑھی، انہوں نے فرمایا کہ دونوں جو پہلو ہیں، اتنا عمدہ لباس پہننا کہ لوگ انگلی اٹھائیں وہ بھی نہ ہو، اتنا کم تر لباس پہننا کہ لوگ انگلی اٹھائیں یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ وہی بات آ گئی کہ میانہ روی تو سادگی میں بھی میانہ روی ہی اختیار کرنی چاہیے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے جی، برکتیں عطا فرمائے۔ میں چاہوں گا ابراہیم بھائی اللہ والوں کا انداز کچھ ارشاد فرمائیں کہ کفایہ شعری کے حوالے سے ہمارے اسلاف کا انداز کیا تھا؟ قلبہ شاہ صاحب گزارش یہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ کی مبارک سیرت کا انداز تو ابھی ہم نے سماعت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سادگی پسند فرمایا کرتے تھے، اور سادگی یقیناً کفایت شعری ہی کا ایک دوسرا نام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اسوہ کامل ہے وہی مسلمانوں کے لیے عمل کرنے کے لیے قرآن حکیم کا حکم ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرز عمل ہی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ تو جو بزرگان دین ہیں انہوں نے یقیناً اسی طرز عمل کو اپنایا ہے، اسی سادگی کو، اسی کفایت شعری کو، اور بخل سے بھی بچنا اور اسراف سے بھی بچنا، اسی انداز کو اختیار کیا ہے اور اعتدال کی راہ کو اختیار فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ تابعین میں ایک بہت بلند مقام رکھتے ہیں، آپ سے کسی نے سوال کیا کہ جناب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو آپ نے کیسا پایا؟ تابعی وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، اور حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے کثیر صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو ہے وہ زیارت بھی کی ہے اور ان سے علم دین حاصل کیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا معاف کیجیے گا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اہل خیر تھے، اور ان میں سے بہت ساری بلائیاں اور خیر کی باتیں جو ہے وہ ہم نے دیکھی ہیں، ان میں سچائی، ان میں دیانت، اور ان کے اندر کفایت شعری ہم نے دیکھی ہے۔ اور وہ کفایت شعری اسی چیز کا نام ہے کہ بیجا خرچ نہیں کرنا، اور جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے تو وہاں بخل بھی نہیں کرنا، اور اسراف سے بھی بچنا ہے کہ جو ہے وہ یوں نہ ہو کہ بے دھڑک جو ہے وہ خرچ کیے ہی چلے جا رہے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ مشکلات میں جو ہے وہ پڑ رہے ہیں۔ تو یہ انداز جو ہے وہ ہمارے بزرگان دین کا ہوا کرتا تھا۔ اچھا، یہاں ایک اور پہلو میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا خاص طور پر، کہ ہم نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی مبارک سیرت کی بھی بات کرتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اولیاء کرام کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بسا اوقات انہوں نے اپنا سارا گھر جو ہے وہ راہ خدا میں لٹا دیا، اور بسا اوقات بہت زیادہ مال آیا اور انہوں نے خرچ کر دیا۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ یہ جو مال خرچ کرنا ہے یہ انسان کے اپنے ذاتی حوالے سے ہے۔ دیگر خاندان والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی مبارک سیرت سے ثابت ہے کہ آپ نے پورے سال کا اناج بھی ازواج مطہرات کے لیے اسٹور کر کے رکھوایا تھا، یعنی اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ انتظام کر کے رکھنا مستقبل کا، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ ہاں، اب انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا توکل کامل ہے، اگر واقعی ایسا ہے کہ وہ توکل کر سکتا ہے اور وہ کوئی ایسا جو ہے وہ انداز اختیار کرتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا شوق اسے بہت زیادہ ہے، تو وہ خرچ کرے، اور لیکن وہ خرچ بھی ایسا ہو کہ خود فقیری پر نہ آ جائے کہ پھر دوسروں سے سوال کر رہا ہو۔ خرچ کرنے کا اور اعتدال کا یہ مطلب نہیں ہے، میانہ روی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا خرچ کر دیا جائے، راہ خدا میں بھی یہ حکم ہے، ایسا خرچ کر دیا جائے کہ پھر یہ فقیر بن کر دوسروں سے سوال کر رہا ہو، ایسا انداز اختیار کرنے کی ممانعت ہے۔ تو اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات جب ہم کفایت شعری کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو بعض لوگ اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں، اتنے حساس ہو جاتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے چیزوں کو اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پھر گھر والوں کو پریشان کر دیتے ہیں کہ جناب یہ 10 روپے کیوں خرچ کیے، یہ 50 روپے کیوں خرچ کیے، یہ 100 روپے کیوں خرچ کیے۔ تو تھوڑا اسپیس بھی دیں، جہاں شریعت نے ممانعت نہیں کی اور بچے جو ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر ہی آپ کے اخراجات کے کنٹرول کے اندر رہ کر اگر وہ خرچ کر رہے ہیں تو اتنا زیادہ آپ جو ہے وہ کانشیس نہ بنیں کہ بالکل جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو تکلیف میں ڈال دیں۔ کفایت شعری اختیار کریں، اپنے جو ہے وہ خاص طور پر دیکھیں دو چیزیں ہمارے زیر نظر اور ہمارے خاص طور پر اس پر ہماری توجہ رہنی چاہیے۔ ایک تو ہمارے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں ان پر بھی کنٹرول ہو، جسے منتھلی ان کے معاملات ہوتے ہیں عام طور پر، اور دوسرا اگر کوئی تقریب ہے تو اس میں بھی ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں، ضروری اخراجات ضرور کریں لیکن ایسا نہ کریں کہ پھر اتنا ہاتھ کھلا کر دیں کہ بعد میں آپ پریشانی کے اندر مبتلا ہو۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میں چاہوں گا راشد بھائی، میانہ روی جو عاشقان رسول اختیار کرتے ہیں ان کے کچھ فوائد پر بھی گفتگو کر لیں، تاکہ کچھ فوائد، کچھ تو ماشاءاللہ گفتگو ہو ہی رہی ہے، تو
دونوں ہی پہلوؤں پر الحمدللہ ہمارے یہاں گفتگو چل رہی ہے، لیکن مزید کچھ فوائد بیان کر دیں تاکہ مزید ہمارا ذہن بن جائے اور ہم اس پر کاربند ہو جائیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ بھی میانہ روی کسے کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے لیے لفظ ہی مشکل ہو، میانہ روی۔ میانہ روی، ہاں، یعنی درمیانی جو خرچہ ہے، درمیانی ایک زندگی ہے، تو وہ میانہ روی آپ سمجھ رہے ہیں۔ اس کا یقیناً فائدہ ہی فائدہ ہے کہ جب آپ خرچ کرنے سے پہلے سوچ رہے ہیں اور کتنا خرچ کرنا ہے اتنا ہی خرچ کر رہے ہیں، تو اس سے ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی بچت ہوگی تو ان فیوچر جو پلاننگ آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلاننگ کر سکیں گے۔ ساری زندگی ایسا ہی نہیں کہ آپ رونے دھونے میں زندگی، پہلے بڑوں کی گزری ہم بھی رونے دھونے میں زندگی گزار دیں، تو ایسا نہیں۔ سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں تو اس معاملے میں اپنے بڑوں کی پیروی نہیں کرتے، اس معاملے میں بڑوں کی پیروی جنہوں نے ایسا کیا ہوا، جنہوں نے وہ بات کر رہا ہوں کہ وہ پلاننگ کرتے ہیں کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب میانہ روی اختیار کریں گے، کفایت شعاری سے کام لیں گے، تو اب کیا ہوگا کہ بچت ہونا شروع ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ انسان کو ضرورت جب پڑتی ہے، جب اچانک سے پریشانی آتی ہے، تو اس وقت کسی سے مانگنا نہیں پڑتا۔ جب اپنے پاس کچھ بچت ہوگی تو مانگنا نہیں پڑے گا، تو خرچ کیا جا سکے گا۔ اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اللہ نہ کرے بیماری آ جاتی ہے، کوئی شادی غمی کی تقریب آ جاتی ہے، اچانک سے جانا پڑتا ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، تو اگر پیسے کچھ ہوں تو آسانی رہتی ہے۔ میں ایک سادہ سی مثال سمجھاؤں کہ کوئی اپنے بچے کو لے کر ہاسپٹل میں جاتا ہے، جیب میں اس کے 1000 روپے ہے، اور ہاسپٹل میں جا کر پتہ چلا جناب 300 کی پرچی بنی، 500 ڈاکٹر کی فیس آ گئی۔ اب ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کر دی تو اس میڈیسن لینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، پھر ڈاکٹر نے مزید اگر کچھ اس کو ایک وہ ٹیسٹ لکھ کر دے دیا تو ٹیسٹ پتہ چلا جناب 4000 کا ٹیسٹ ہے، تو اب وہ پریشان ہوگا۔ پھر مزید کچھ اور اگر چیزیں لینی ہیں تو اب کیا ہوگا، پریشان ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے کہ جہاں تھانے میں اللہ نہ کرے جانا پڑتا ہے، کورٹ کچہری میں جانا پڑتا ہے، ایسی جگہ کہ جہاں انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں، کہاں سے خرچے آ سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر پہلے سے کچھ آپ کا انتظام ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو پریشانی نہیں بنے گی۔ گھر میں کوئی بیمار ہے، اچانک سے ہاسپٹل میں لے کر جانا پڑا، اب آپ کی جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو بدقسمتی سے ہاسپٹل ہوں یا کیا کہتے ہیں پرسنل کسی ڈاکٹرز کے کلینک ہوں، وہاں پر رعایت نہیں کی جاتی عموماً، تو وہاں ہوتا ہے جناب پیسہ دیں گے تو آپ کا ٹیسٹ ہوگا، پیسہ دیں گے تو چیک اپ ہوگا، پیسہ دیں گے تو آپ کو میڈیسن ملے گی۔ تو اب کیا ہوتا ہے، بندہ اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھتا ہے، دوستوں کی طرف دیکھتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب طرف سے لال جھنڈی دکھا دی جاتی ہے، اور پھر کہتا ہے کاش میں کچھ پیسے جمع کر لیتا، کاش میں کچھ برے وقت کے لیے بچا کر رکھ لیتا۔ تو بھائی جان اس کاش سے بچنے کے لیے آپ تھوڑا سا پلاننگ کر لیں، میانہ روی اختیار کریں، انشاءاللہ الکریم اس سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے میانہ روی اور کفایت شعاری کا سب سے بڑا فائدہ انسان کی اپنی ذات کو یوں ہوتا ہے کہ انسان ایک عادی ہو جاتا ہے ان چیزوں کا۔ جب عادت انسان کی بن جاتی ہے تو پھر اسے مشکل پیش نہیں آتی۔ ابراہیم بھائی نے بھی جس طرح عادت پر کئی بات کی گئی، عادت کے بارے میں دیکھیے کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جو اپنے رہن سہن کے اعتبار سے عادت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ عادت بننا بری بات نہیں ہے، بری بات کیا ہے یا نقصان دہ چیز کیا ہے کہ آپ اس عادت سے ہٹ کر کچھ کرنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ آپ کی ایک عادت بنی ہے کہ مجھے روزانہ اچھا ہی کھانا ہے، اب کبھی اگر سادہ کھانا آ جائے، کبھی اگر آپ جس طرح کا روزانہ کھاتے ہیں اس روٹین سے ہٹ کر اگر آپ کے پاس کھانا آ جائے تو آپ اس کو بھی کھا سکیں۔ آپ ٹیبل پر ہی کھاتے ہیں تو کبھی اگر زمین پر بیٹھ کر کھانا پڑے تو آپ وہ بھی کھا سکیں۔ آپ اپنے گھر میں ہی سوتے ہیں، آپ کہتے ہیں جناب مجھے اور کسی جگہ نیند نہیں آتی، تو اب سفر جب کرنا ہوگا، کسی کے گھر جائیں گے، قافلے میں سفر کریں گے تو وہاں پھر کیا ہوگا، آپ بے چین رہیں گے۔ آپ جس طرح کا لباس پہنتے ہیں، روزانہ مجھے نہانا ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن کبھی ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں پانی میسر نہیں ہے یا ایسی آپ کو سہولت میسر نہ آ سکی تو کیا ہوگا، سارا دن آپ کا پریشانی میں گزرے گا۔ تو ٹھیک ہے عادتیں بنتی ہیں لیکن ان عادتوں کا اتنا عادی نہ ہو جائیں کہ اس سے ہٹ کر اگر زندگی گزارنا پڑے تو پھر آپ کے لیے پریشانی ہو جائے۔ اللہ پاک سے خیر و عافیت طلب کرتے رہیں کہ اللہ آزمائشوں سے بچائے، پریشانیوں سے بچائے، اور اگر کبھی آزمائش یا پریشانی آ جائے اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، امید رکھیں، توکل کریں، رب کی ذات پر بھروسہ رکھیں، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں گزارش پیش کریں، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ وہ رب کریم رب ہے، اس کا فرمان ہے لا یکلف نفسا الا وسعها،
اللہ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ وہ نہیں ڈالتا. تو جتنی طاقت ہے اتنا ہی انسان کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے. تو ایسے موقع پر اللہ سے ہمت اور حوصلے کی دعا کرنی چاہیے. آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے, لیکن جب آزمائش آ جائے تو بے صبرے پن کا, ناشکرے پن کا اور واویلا کرنا, لوگوں سے مانگنا, لوگوں کے سامنے اپنے دکھڑے کھول کر, دکھوں کی کیا کہتے ہیں پٹاری کھول کر رکھ لینا, یہ عقل مندی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے مشکات المصابیح میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خرچ میں میانہ روی آدھی زندگی ہے. سبحان اللہ, کتنی پیاری یہ روایت ہے کہ خرچ میں میانہ روی یہ آدھی زندگی ہے. آج جو فضول خرچی, ادھر ادھر پیسے برباد کرنا اور عیاشیوں میں اڑا دینا, اکثر ایسے افراد بے برکتی کا رونا روتے ہیں اور تنگ دستی کا رونا رو رہے ہوتے ہیں. اور یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اسراف میں جا کر پڑ چکے ہوتے ہیں, اپنے مال کو بے جا خرچ کر چکے ہوتے ہیں. ایسوں کے بارے میں ایسوں کو قرآن پاک کی اس آیت سے سبق لینا چاہیے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. ترجمہ کنز العرفان. اور فضول خرچی نہ کرو, بے شک فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا. یعنی یہ بندے اللہ کے محبوب نہیں ہیں کہ جو فضول خرچ ہیں. ہم غور کر لیں کہ کہیں ہم فضول خرچی میں تو نہیں پڑے ہوئے. اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اچھے انداز میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں ایک لفظ مجھ سے چھوٹ گیا تھا. جی, آیت کریمہ یہ ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. یعنی اللہ پاک کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. جزاک اللہ جی, اللہ پاک برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو اچھے انداز میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کفایت شعری اللہ ہم سب کا مقدر فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. شفیع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك إنك مقصدي وملجأي إنك مقصدي وملجأي إنك مقصدي وملجأي إنك مدعى سلام عليك إنك مدعى سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك اشفعي لي يا حبيبي يوم الجزاء اشفعي لي يا حبيبي يوم الجزاء اشفعي لي يا حبيبي
يوم الجزاء أنت شفيعنا سلام عليك يا شفيع الورى سلام عليك يا نبي الهدى سلام عليك خاتم الأنبياء سلام عليك سيد الأصفياء سلام عليك کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی